अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अच्छा, मैं 2-3 हदीसें हैं, सिर्फ उन पर बात करना चाहता हूँ इस वक्त। बेसिकली जो मेन मकसद मेरा बात करने का है वो ये है कि अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने असहाब को, अपने अहल वयाल को ये बताया था कि तुम्हारे साथ बाद में नाइंसाफ़ियाँ होंगी, तो तुम सब्र करना। रसूलुल्लाह ने उनको नहीं कहा कि उठ के तलवारें निकालना और लड़ाई करना और अपने हक़ के लिए खड़े होना। ये कहने की बजाय रसूलुल्लाह ने क्या कहा? सब्र करना। अमर बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर तो करना ही है, लेकिन अपने जहाँ जब हक़ की बात आए तो वहाँ पे सब्र करना है। तो इस हवाले से बेशुमार हदीस हैं। आप जब इनको ढूंढना शुरू करते हैं तो आपसे टाइप करें तो ऐसी ऐसी हदीस खुलती हैं, सैकड़ों के हिसाब से बंदा हैरान हो जाता है। लेकिन सारी चीज़ें तो नहीं बयान की जा सकती, लेकिन एक दो चीज़ों पर मैं बात करता हूँ। मसलन कि मैं एक हदीस पढ़ता हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया। एक साहबी कहते हैं कि ये हदीस है जी, बल्कि मैं आपको पहले वो हदीस सुनाता हूँ जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अहले बैत के लिए क्या फरमाया, जो मैंने पिछली दफ़ा भी पढ़ी थी, पिछली वीडियो में भी। लेकिन उसको मैं चाहता हूँ कि अब उसको लफ्ज़ ब लफ्ज़ पढ़ूँ यहाँ पे रेफरेंस के साथ। तो ये हदीस है जनाब जामिया तिर्मिज़ी की 3788, ये इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम में ऐसी चीज़ छोड़ने वाला हूँ कि अगर तुम इसे पकड़े रहोगे तो हरगिज़ गुमराह ना होगे। इनमें से एक दूसरे से बड़ी है। रसूलुल्लाह की एक एक बात पर आप गौर करें कि लफ्ज़ पे इन्होंने क्या फरमाया है कि अब रसूलुल्लाह जब जा रहे हैं तो हमारे लिए क्या छोड़ के जा रहे हैं। हमारे लिए ये ज़्यादा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या कह रहे हैं कि मैं तुम्हें ऐसी चीज़ें छोड़ने वाला हूँ कि अगर तुम इसे पकड़े रहोगे तो हरगिज़ गुमराह ना होगे। इनमें से एक दूसरे से बड़ी है, यानी दोनों जो चीज़ें हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कोई भी बंदा नहीं कह सकता कि ये कम है ये ज़्यादा है। इसका मकसद ये है कहने का। और वो अल्लाह की किताब है, गोया वो एक रस्सी है जो आसमानों से ज़मीन तक लटकी हुई है। और दूसरी अल्लाह की किताब, ये आसान सी बात है, मैं इसमें तफसील में जाऊँगा, आप समझते हैं क्या मतलब है जो रस्सी है लटकी हुई है। दूसरी मेरी इतरत, यानी मेरे अहले बैत हैं। इतरत का मतलब अहले बैत होता है जो उनकी औलाद समझ लें, और औलाद में भी वो आप समझते हैं कि नस्ब में जो नेक पारसा लोग होते हैं वो नहीं। और अहले बैत की जहाँ पर ख़ास तौर पर बात हुई है वो आपको पता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तारीफ़ बताई है कि अहले बैत मेरे खासुल ख़ास हैं। वो 5 बंदे हैं, उनको चादर के नीचे रख के रसूलुल्लाह ने फरमाया था। तो ये मेरे अहले बैत हैं, ये दोनों हरगिज़ जुदा ना होंगे। देखिए रसूलुल्लाह बता रहे हैं कि अहले बैत और कुरान ही साथ साथ हैं, कभी जुदा नहीं होंगे, यहाँ तक कि ये दोनों हौज़ कौसर पर मेरे पास आएंगे। यानी अहले बैत और कुरान और इनकी तालीमात रसूलुल्लाह ने ये नहीं बता दिया कि जब अब अहले बैत जो ज़िंदगी गुजारी है और वो फ़ौत हो गए हैं, तो फ़ौत तो क्या हुआ है, उनमें से तो सारे तकरीबन शहीद हैं। शहीद तो ज़िंदा होते हैं, सबको शहीद कर दिया गया, तो वो अब चले गए हैं इस दुनिया से। तो अब इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी जो तालीमात हैं वो कुरान से अलग हैं। हमने अहले बैत की तालीमात को खोजना है, ये हमारा काम है उसको ढूंढना। तो जो शख्स, अच्छा एक मिनट है, वो दूसरी पे मैं आगे हो गई है। अच्छा, अब अगली बात पे गौर करें, रसूलुल्लाह ने क्या फरमाया है। अच्छा, ये दोनों हौज़ कौसर मेरे पास आएंगे, तो तुम देख लो कि इन दोनों के सिलसिले में तुम मेरी कैसी जानशीनी कर रहे हो। इस बात पे गौर किया। रसूलुल्लाह क्या फरमा रहे हैं कि तुम देख लो कि इन दोनों के सिलसिले में, यानी कुरान और अहले बैत के बारे में तुम्हें बता रहा हूँ कि इनको मैं छोड़ कर जा रहा हूँ तुम्हारे लिए। अब मैं देख रहा हूँ कि तुम इनके सिलसिले में मेरी कैसी जानशीनी कर रहे हो, यानी कि ये 2 जानशीन हैं, अब तुम कैसे जानशीनी इनकी कर रहे हो मैं देख रहा हूँ। रसूलुल्लाह ये कह रहे हैं, कितनी बड़ी बात है ये क्यों ये बातें हमसे मौलवी क्यों छुपाते हैं। वो कौन सा दिन है जो दीन है जिसको वो फैलाना चाह रहे हैं, और वो कौन सा दीन है जिसको वो छुपाना चाह रहे हैं, कोई समझ नहीं आ रही। तो एक तो ये हो गई। तो उसके अलावा मैं आपको और हदीस बताऊं कि इसमें ये अहले बैत के बारे में नहीं है, ये एक और कंटेंट है, उसके बारे में आप देखें कि ये हदीस है जी जामिया तिर्मिज़ी की 2189 89 जो होता है 2189।
इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक है। फिर एक इंसारी ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, आपने फ़लाँ को आमल बनाया है, क्या मुझे भी आप इसमें अमल बनाना पसंद करेंगे? किसी काम की बात हो रही है कि आप उसमें अमल बनाएंगे। तो रसूलुल्लाह ने फरमाया कि तुम लोग मेरे बाद गलत तरजीहात देखोगे, लिहाजा तुम इस पर सब्र करना यहाँ तक कि मुझसे हौज़े कौसर पर मिलो। अब ये देखें कि रसूलुल्लाह ने बताया अपने असहाब को, अपने अहल याल को, कि तुम मेरे बाद देखोगे कि तरजीहात जो हैं, जो उस वक्त के अमीर हैं या उस वक्त के जो लोग हैं, वो जिन जिन चीज़ों पे जिन जिन लोगों को तरजीह देते हैं वो सही नहीं होंगी। तुमने सब्र करना है और मुझे सिर्फ हौज़ कौसर पर आकर मिलो, तो वहाँ पे सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। फिर देखें यहाँ पे रसूलुल्लाह ने क्या फरमाया। अब मैं आपको एक और बताने वाला हूँ रवायत, उस पे गौर करना। ये जो है बहुत गौर तलब रवायत है। ये रवायत है जी, इस किताब का नाम है सुनन नसाई, हदीस नंबर 4212, 4212 इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक। हज़रत काब से रवायत है रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास तशरीफ़ लाए। हम 9 साथी थे। आपने फरमाया, मेरे बाद कुछ ऐसे अमीर होंगे। यहाँ पे गौर करें कि रसूलुल्लाह किन को जाकर बोल रहे हैं। रसूलुल्लाह लोगों को जाकर बोल रहे हैं। तो ये हमें एक तुर्क मिला है, वो लोग थे जो 9 साथी थे, वहाँ पे बैठे थे। रसूलुल्लाह खुद उनके पास आए। अब रसूलुल्लाह ने कहाँ पे ये बात और नहीं बताई होगी, चलें इसको रहने दें, अब यहीं पे इसी पे जाते हैं कि उनके पास आए, वो 9 साथी थे। आपने फरमाया, मेरे बाद कुछ ऐसे अमीर होंगे, यानी हुक्मरान होंगे रसूलुल्लाह के बाद। अब वहाँ से लेके रसूलुल्लाह ने जो कहा है, हमें रसूलुल्लाह के कहे पर ईमान है। तो वो जो अमीर हैं जिसकी बात हो रही है, वो ये नहीं हो रही कि अब रसूलुल्लाह के बाद जो है ना वो 200-300 साल सब नेक और पारसा होंगे तो उसके बाद ख़राब शुरू होंगे। इंसाफ करें और ना अपने साथ भी जुल्म करें और दीन के अंदर अपने पास से चीज़ें शामिल ना करें। रसूल ने कहा कि मेरे बाद कुछ ऐसे अमीर होंगे जो शख्स इनके झूठ में इनकी तस्दीक करेगा। ओए होए होए होए, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। देखें, जो शख्स इनके झूठ में इनकी तस्दीक करेगा और इनके जुल्म में इनकी मदद करेगा। अब आप देखते जाएं, अब आप किताबें हदीस की खोल के पढ़ें, आप रवायात पढ़ें, अब आप तारीख़ इस्लाम पढ़ें, फिर इन चीज़ों को बराबर एक दूसरे के साथ टैली करें। ओए होए, ऐसी जुल्म की दास्तानें हैं, ऐसी जुल्म की दास्तानें हैं कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं इंसान के। तो जो इनके झूठ में इनकी तस्दीक करेगा, इनके जुल्म में इनकी मदद करेगा, तो इसका मुझसे कोई ताल्लुक़ नहीं। यानी रसूलुल्लाह बता रहे हैं कि मैं जब जाऊँगा, ऐसे लोग आएंगे कि वो झूठे होंगे और वो जालिम होंगे, और जो उनके झूठ की तस्दीक ज़ुबान से भी जो बोलेगा, जी ये बंदा ठीक है, जी इसने सही किया है, तो जो उसके झूठ की तस्दीक भी करेगा या उस बैत करेगा उसकी, यानी झूठे और जालिम की जो बैत करेगा, यानी उसके झूठ की तस्दीक का क्या मतलब है, वो बैत ले रहा है कि मैं सच्चा इंसान हूँ, तो वो जालिम है और झूठा है। तो रसूलुल्लाह क्या कह रहे हैं कि जो उसके झूठ की और जो उसके जुल्म की तस्दीक करेगा, उसमें मदद करेगा, तो इसका मुझसे कोई ताल्लुक़ नहीं और ना इससे मेरा कोई ताल्लुक़ है। रसूलुल्लाह के दिल कितना दुखी हुआ होगा सो ये बातें करते हुए, कितने गम से और कितनी परेशानी से ये बात रसूलुल्लाह ने बोली होगी। ये बातें कहाँ से, अब रावी ये तो नहीं, अब रावी रसूलुल्लाह के तासरात तो नहीं लिख सकता यहाँ पे अंदर। ये जब दिल में अल्लाह ताला हम सबके दिल में रहम डाले। हमारे दिलों में रहम नहीं है, हमारे दिलों में रहम होगा तो अल्लाह ताला हमें सब कुछ दिखाएगा जो चीज़ें सामने और नज़र नहीं आ रही। अच्छा, आगे जाता हूँ। उसका मुझसे और मेरा उससे कोई ताल्लुक़ नहीं और इसे मेरे पास हौज़े कौसर पर आना नसीब नहीं होगा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैहि, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली व लिवालिदैया। और जो शख्स इनके झूठ में इनकी तस्दीक ना करे, आप देख लें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप उसको खुशखबरी दे रहे हैं कि जो इनकी झूठ में इनकी तस्दीक ना करे। तो ये बात तब के लिए भी है। मैं इससे पहले कि आगे जाऊँ इस हदीस में, मैं आपको पहले ये बताना चाहता हूँ कि जो उनके झूठों की तस्दीक जो उस वक्त के ज़ालिम हुक्मरान थे रसूलुल्लाह के बाद, जिन्होंने जुल्म किए, उन्होंने
جھوٹ کی بنیاد پر اپنی حکومتیں قائم کی، لوگوں کو گمراہ کیا، یہ ان کے لیے بھی رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ جو ان کے جھوٹ کی تصدیق نہیں کرے گا، جنہوں نے ان جھوٹوں کا ساتھ نہیں دیا، اس وقت کے لوگ بھی اور آج بھی ہمارے ایمان کی آزمائش ایسی ہو رہی ہے کہ جب یہ واقعات جو محدثین اور راویوں نے اور مورخین نے جو لکھے ہیں تاکہ ہم ان کو پڑھیں، تو جب ہم پڑھ کے انصاف سے فیصلہ کرتے ہیں، جھوٹے پر اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں لعنت کی ہے، فرشتوں کی بھی لعنت ہے اور لعنت کرنے والوں کی بھی لعنت ہے، یہ قرآن کے الفاظ ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو ان کی تصدیق، رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ جو ان کی تصدیق نہیں کرے گا اور ان کے ظلم میں ان کا ساتھ نہ دے گا، آج بھی اور تب بھی ظالم کا ساتھ، جھوٹی کا ساتھ نہیں دیتا، چاہے ہمیں کوئی گردن ہماری اتار دے، وہ مجھ سے تعلق رکھتا ہے اور میں اس سے تعلق رکھتا ہوں، اور وہ لازماً میرے پاس حوض کوثر پر آئے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یا اللہ ہم سب کو نیک نیتوں کی جزا دے اور ہم سب کو حوض کوثر تک پہنچنے کی توفیق عطا فرما، آمین آمین۔ اسی طرح کی ایک اور بھی ہے، سنن نسائی میں ہی ہے، یہ ایک اور طرق ہے جس میں وہ بتا رہے ہیں کہ ہم کچھ جو راوی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اجمی بھی تھے اور عربی بھی تھے، یہی بات رسول اللہ نے ان کے پاس بھی جا کر بھی کہیں، پھر رسول اللہ نے ان کو یہ بھی فرمایا۔ ایک اور حدیث ہے سنن ابن ماجہ کی 3944 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق ہے، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو میں حوض کوثر پر تمہارا پیش رو ہوں گا اور تمہاری کثرت کی وجہ سے میں دوسرے امتوں پر فخر کروں گا، تو تم میرے بعد آپس میں ایک دوسرے کو قتل نہ کرنا۔ اب یہ جو مولوی دین سکھاتا ہے نا اس حدیث میں سے کہ امت بہت کثرت تعداد میں جنت میں جائے گی، بس حدیث کو آپ نے اس کی ایک لائن لے لی، دوسری چھوڑ دی۔ رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ شرط یہ ہے کہ میرے بعد تم آپس میں دوسرے کو قتل نہ کرنا۔ تو ویسے بھی رسول اللہ کی امت کی تعداد زیادہ ہوگی، اور روایات بھی ہیں، لیکن رسول اللہ بتا رہے ہیں کہ آگے آپ خود پتہ ہے، جنگ جمل، جنگ نہروان، جنگ صفین اور جنگوں سے پہلے بھی آپ چلے جائیں، کیسے کیسے بے گناہ اصحاب کو صرف حق کی بات کرنے پر شہید کیا گیا۔ تو ایک منٹ ٹھہرے، میں ایک آدھ کوئی اور نکال کے اس پہ بات کرتا ہوں، ٹھہریں ایک حدیث میں ڈھونڈتا ہوں۔ اچھا، جہاں پر میں ایک جو ہے نا لاسٹ حدیث ایڈ کرنے سے پہلے جس میں رسول اللہ نے خود اہل بیت کی تعریف بتائی ہے اور بتایا کہ اہل بیت کیا ہیں، یہ بہت ضروری سننے والی بات ہے۔ تو میں آپ کو یہ بتا چلوں کہ وہ جو میں نے آپ کو پہلے ایک دو حدیثیں دی ہیں جس میں رسول اللہ جیسے حوض کوثر کچھ صاحب کو لایا جائے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حوض کوثر کو صاحب کو لایا جائے گا، اور وہ جو جیسے ہی رسول اللہ ایک روایت میں آتا ہے کہ اس کا ریفرنس سیکشن ابھی میں آپ کو بلکہ کامنٹ میں ڈالتا ہوں، بہت ساری ہیں تو دیکھنے میں ٹائم لگتا ہے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ میں جیسے ہی جھکوں گا کہ ان کو میں پانی پلاؤں تو ان کو میرے پاس سے کھینچ لیا جائے گا حوض کوثر پہ۔ تو پھر یا رسول اللہ بولیں گے کہ یا اللہ یہ میرے صحابہ ہیں، جو عربی میں دیکھیں جی مولوی نے کہاں پہ ڈنڈی ماری ہے ترجمے میں کیسے، اب آپ دیکھتے جائیں مولوی نے جہاں پہ لکھا ہوا ہے عربی میں لکھا ہوا ہے یا ربی ہاؤلائی من صحابی من اصحابی، یہ لکھا ہوا ہے عربی میں، ترجمے میں جاؤ تو مولوی نے لکھا ہوا ہے کہ یا اللہ یا رب یہ میرے امتی ہیں۔ یہ دیکھیے خیانت ان لوگوں کی، کتاب کو عربی میں پڑھو تو کچھ اور لکھا ہوا ہوتا ہے، جو امام بخاری نے یا امام مسلم نے یا جو جن نے یہ باتیں روایت کی ہیں انہوں نے عربی میں جو لفظ لکھے ہوئے ہیں، ترجمہ کرنے والوں کی خیانت دیکھیں مولویوں کی، جو پاکستانی جب نہیں ڈنڈی مار مولوی جس میں گھستا ہے، اس نے اصحابی کا مطلب میرے صحابہ کا مطلب امتی کر دیا، ٹھیک ہے، امتی والی کچھ روایات بھی ہیں۔ تو یہ بات بتانا مقصود تھا، اور اس حوالے سے کہ جو میرے صحابہ کو حوض کوثر پہ لایا جائے گا اور ان کو واپس کر دیا جائے گا، اور جنہوں نے دین میں تبدیلیاں کی، ایسے الفاظ ہیں، دوسرے جگہ پہ الفاظ ہیں جنہوں نے نئی بدعتیں ایجاد کی، اور رسول اللہ نے ایسا بھی کہا ہے کہ ان کو مجھ سے دور کر دو، بے شمار الفاظ ہیں، لیکن وہ چلے میں وہ کامنٹ میں ڈالتا ہوں اگر کسی نے مجھ سے چاہیے ہو۔ یہ آخری حدیث ہے جس پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو میں نے ایک دفعہ پہلی ویڈیو میں بھی میں نے ڈالی تھی، لیکن یہاں پہ میں نے کامنٹ سیکشن میں ڈالی ہے، لیکن یہاں پہ میں اس کو ریفرنس صاحب اس ویڈیو میں بات کرنا چاہتا ہوں کسی وجہ سے، تو پھر میں بات کو وائنڈ اپ کرتا ہوں۔ یہ حدیث ہے جو جامع ترمذی کی، اور یہ حدیث ہے 3871۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسن، حسین، علی اور فاطمہ رضی اللہ عنہم کو ایک چادر سے ڈھانپ کر فرمایا. پھر انہوں نے ایک عربی میں ذرا وہ آیت پڑھی ہے، وہ جو نہیں انما یرید اللہ والی ہے، وہ جا کے ختم ہوتی ہے طاہرا تطہیرا. پھر رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ اے اللہ، یہ میرے اہل بیت ہیں اور میرے خاص الخاص لوگ ہیں. اب دیکھیں مولوی کہاں پہ خیانت کرتا ہے دوبارہ. وہ کہتا ہے جی کہ اہل بیت، قرآن سے ایک آیت کاٹ کے دکھاتا ہے جی کہ یہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اہل بیت بیویوں کو کہا ہے. یار وہ ایک عام فہم میں اہل بیت کی بات ہے، یہاں پہ رسول اللہ بتا رہے ہیں میرے خاص الخاص کیا ہیں. اب آگے جو ام المومنین ہیں وہ آپ سے وہ یہاں پہ کلیئر کریں گے کہ آگے بات کیا ہے. آپ سنتے جائیں. یہ میرے خاص الخاص لوگ ہیں تو ان سے گندگی کو دور فرما اور انہیں اچھی طرح سے پاک کر دے. یہ دو باتیں غور کریں. میں یعنی کہ اس چیز کے اندر آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا چیز ہمیں بتانے کی کوشش کی ہے جو ہم دیکھنے سے انکار کر رہے ہیں، سننے سے انکار کر رہے ہیں، سمجھنے سے ہم جو ہے نا اسے دور بھاگتے ہیں. رسول اللہ نے یہاں پہ یہ فرمایا ہے کہ یہ میرے خاص الخاص ہیں، 5 بندے چادر کے نیچے کر کے. پھر قرآن کی آیت بھی پڑھی اور اللہ سے دعا کی کہ ان پر سے گندگی کو دور کر اور ان کو پاک کر دے، گندگی دور فرما اور انہیں اچھی طرح سے پاک کر دے. مجھے یہ بتائیں کہ ایسا کون سا رسول اللہ کے بعد کوئی صحابی یا امتی یا کوئی ایسا انسان ہے جس کے لیے رسول اللہ نے ایسے پاک ہونے کی دعا کی ہو، گندگی دور ہونے کی دعا کی ہو، جیسے پہلے ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد کے لیے دعا مانگا کرتے تھے، یا دوسرے انبیاء دعا مانگتے تھے کہ یا اللہ میری اولاد میں سے جانشین بنا. تو وہ دین و دنیا کے سب کے جانشین تھے، تو وہ آگے پیغمبر تھے جس کے لیے دعا کرتے تھے کہ ان کو پاک کر، ان کو نیک بنا، ان کو فرما بردار بنا. ابراہیم علیہ السلام کا آپ قرآن میں واقعہ پڑھے انہوں نے اپنی اولاد کے. اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ دعائیں کر رہے ہیں اپنی 5 بندوں کو، باقی اہل بیت جو ہیں وہ ان کو الگ، ان خاص کو الگ. پھر قرآن کی آیت پڑھ کے، جب یہ آیت نازل ہوئی تھی، یہ شان نزول ہے اس وقت کا، پھر یہ آیت پڑھ کے پھر یہ آخر میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ان پر سے گندگی کو دور فرما اور اچھی طرح سے پاک کر دے. تو ایسا رسول اللہ نے کبھی زندگی میں کسی بھی انسان کے لیے کبھی دعا کی ہے؟ اور مجھے یہ بتائیں کہ کیا رسول اللہ کی دعا قبول نہیں ہوئی؟ کیا رسول اللہ کی یہ دعا قبول نہیں ہوئی؟ نعوذ باللہ. اور اگر ان کی دعا قبول ہوئی ہے تو کیا ان 5 بندوں سے زیادہ کوئی بھی پاکیزہ اور گندگی سے دور ہے؟ ان سے زیادہ. پھر ام سلمہ کیا کہتی ہیں آگے؟ وہ فرماتی ہیں، تو ام سلمہ رضی اللہ عنہ بولیں اور میں بھی ان کے ساتھ ہوں اللہ کے رسول. اب دیکھیں، حالانکہ وہ بھی اسی گھر میں تھی اور اسی کمرے میں تھی، اسی حجرے میں تھی، یا اسی جہاں گارڈ سین میں جہاں پہ وہ کھڑے تھے، یا کوئی ان کا برآمدہ تھا جہاں پہ بھی وہ تھے، وہ وہاں پر بھی موجود تھی. انہوں نے پوچھا کیا میں بھی ان میں شامل ہوں؟ تو آپ نے کیا جواب دیا؟ آپ نے فرمایا تو بھی خیر پر ہے. یہ بھی ان بریکٹ میں لکھا ہوا ہے تو جو بنتا ہے تو خیر پر ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ بھی بہتر ہیں. تو یہ جو ہے امام ترمذی نے روایت کیا، اور امام ترمذی یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث صرف صحیح نہیں ہے، صرف مستند نہیں ہے، یہ حدیث حسن صحیح ہے. حسن صحیح جو ہے نا وہ اعلیٰ درجے کی مستند ہوتی ہے. پھر آگے وہ بیان کرتے ہیں کہ اس حدیث کو اور لوگوں نے بھی بیان کیا ہے، یعنی اس حدیث کو عمر بن ابی سلمان سے بھی بیان ہوا، انس بن ابی مالک سے بیان ہوا، موکل بن یسار سے بیان ہوا، ابو الحمر سے بیان ہوا، عائشہ رضی اللہ عنہ سے بھی یہ احادیث آئی ہیں. یہاں پر یہ ساری آ کر ختم ہوتی ہے یہ پوری روایت. تو میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پھر میں نے جیسے پہلے بھی بات بتائی تھی کہ ہم جب کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، کہ اے اللہ درود بھیج نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی اولاد پر ایسے جیسے آپ نے درود بھیجا نبی ابراہیم پر اور ان کی اولاد نبی پر. پھر رسول اللہ یہ دعا آگے ان کے لیے فرما رہے ہیں. تو اس کے علاوہ جب میں نے شروع میں بات کی تھی اس بارے میں کہ لوگ پتہ ہے پھر لوگ جھوٹے دفاع کرتے ہیں،
کچھ چیزوں کے. پھر کہتے ہیں جی وہاں پہ حضرت علی کیوں خاموش تھے, تلوار کیوں نہیں نکالی, یہ کیوں کیا, وہ کیوں کیا. بے شمار ایسی روایات موجود ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حق کے لیے صبر کرنے کے لیے کہا. جب اپنے حق کی بات ہو تو صبر کر جاؤ, دنیاوی چیزوں کے لیے ایک دوسرے سے مقابلے مت کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا اس بات سے. میں آپ کو ایک اور واقعہ بتا دیتا ہوں. ویڈیو بھی 20 منٹ کی ہو گیا لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہے. جس نے اللہ نے جس کو توفیق دی وہ دیکھے گا, میری بات سنے. اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے, مجھے سب سے پہلے ہدایت دے, کیونکہ اگر میں کسی کو گمراہ کر رہا ہوں اللہ تعالی, تو وہ میرے لیے بخشش کی بات نہیں ہوگی, کیونکہ دوسروں کی جو ہے نا وہ گمراہی کا سبب نہیں بننا چاہیے. تو وہ واقعہ میں آپ کو بتاؤں, آپ سب نے سنا ہوا ہے, آپ خود اس کے جج ہیں اس واقعے کے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی ایک دفعہ قاضی کی عدالت میں پیش ہوئے کہ ایک یہودی تھا. اس نے کیا کیا, اس یہودی نے دعویٰ دائر کیا کہ جو حضرت علی کی زرہ تھی, زرہ کی روایت ہے یا تلوار کی ہے, زرہ کی میرے حال میں زیادہ مضبوط ہے, مجھے جو ذہن میں یاد آ رہی ہے, لیکن آپ جانتے ہیں تصحیح کر دیں تلوار تھی یا زرہ تھی, مقصد کچھ اور ہے بات کرنے کا. تو اس نے کہا جی یہ میری ہے, تو حضرت علی نے کہا کہ یہ میری ہے. تو حضرت علی کو کہا گیا جی کہ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کی ہے تو اس شخص نے چرا لی ہوئی ہوگی, تو پھر ظاہر ہے یا جو بھی بات ہوا یا نہیں بھی چرائی ہوئی تو اس نے دعویٰ کیا تھا کہ یہ میری. اینی وے, تو حضرت علی نے اپنے ظاہر بیٹوں کو کہا جمع پیش کیا کہ یہ گواہ ہیں. تو انہوں نے کہا جی کہ ظاہر یہ گواہی قبول نہیں ہے, بیٹے کی گواہی قبول نہیں ہے. حالانکہ میں آپ کو بتاؤں کہ جو اگر جنت کے سرداروں کی گواہی قبول نہیں ہے تو پھر کیا پتہ کس کی گواہی قبول ہے. چلیں چھوڑ دیں اس کو, اس بات کو بھی, اس پہ بھی نہیں ہم جاتے, اس بحث میں بھی جاتے کہ وہ ان کی اولاد تھے یا کیا تھے تو ان کی گواہی قبول نہیں ہے, تو ایمان کا مسئلہ تھا. بس اس کو بات کو بھی رہنے دیتے ہیں. اب اگلی بات پہ غور کرتے ہیں. تو جب گواہیوں والے معاملات نہ ہو سکے, لوگوں کے سامنے یہ ظاہر ہوا, ظاہر ہے کہ اب یہ چیز تو علی کی نہیں ہے, یہ تو ثابت ہی نہیں کر سکتے, تو اس وقت وہ فیصلہ کس کے حق میں ہوا؟ وہ فیصلہ یہودی کے حق میں ہوا, اور اس یہودی کو تلوار دے دی گئی. اور حضرت علی نے کیا شور اور واویلا کیا کہ میرے پاس اگر گواہ نہیں ہے ایک چیز کا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ میری نہیں ہے, میں جھوٹا ہوں, نعوذ باللہ. اور کیا اور حضرت علی نے کوئی جھوٹا دعویٰ کیا تھا وہاں پہ؟ انہوں نے جھوٹا دعویٰ نہیں تھا کیا, انہوں نے اپنے حق سے دستبردار ہو گئے. یہ رسول اللہ کی تعلیمات ہیں. پیغمبر کے خاندانوں کے کردار ایسے ہوتے ہیں کہ اگر ان پر الزامات لگا کے انہی کی چیز پر قبضہ کر لیا جائے تو وہ اس سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں, وہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیتے ہیں اور اس دن کا انتظار کرتے ہیں جس دن حوض کوثر پر ملاقات ہوگی. بس پیغام کو میں اب ختم کرتا ہوں یہیں پہ. حوض کوثر پر سب نے ملنا ہے, تو رسول اللہ نے ہمیں یہ پیغام دے دیا ہے ان کے دور سے لے کر قیامت تک. جب تم لوگوں کے دور میں ظالم حکمران, امیر حکمران, جو بھی ان کی تصدیق کرے گا, ان کی بیعت کرے گا, ان کے ظلم کو صحیح بولے گا یا ان کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرے گا, کسی بھی ظلم کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرے گا, رسول اللہ نے اس کو نہ حوض کوثر پر ویلکم کرنا ہے, نہ اس کے ساتھ انہوں نے وہاں پہ ملاقات کرنی ہے. اور رسول اللہ نے صاف صاف کہہ دیا اس کا اسلام سے, مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے اور میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. رسول اللہ نے اس کے ساتھ بیزاری کا اظہار کر دیا مکمل طور پر. تو میرا بھائی, اگر آپ لوگ حوض کوثر پر رسول اللہ سے ملنا چاہتے ہیں, رسول اللہ کی اولاد صالحین لوگوں سے ملنا چاہتے ہیں, تو اس کے لیے یہی ایک واحد راستہ ہے جو رسول اللہ نے بتایا کہ ظالموں کے ظلم کو نہ ساتھ دو, نہ ان کی بیعت کرو, نہ ان کو ووٹ دو, نہ ان کو حکمران بناؤ. جن لوگوں نے یہ کام کیا اسلام سے فارغ ہیں, اسلام سے فارغ. رسول اللہ نے جب کہہ دیا کہ میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے, ان کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے, ان کا پھر اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ باتیں چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں لیکن یہ ہم روز کرتے ہیں, دیکھ رہے ہوتے ہیں, ہمیں دکھائی نہیں دیتا, سن رہے ہوتے ہیں, سنائی نہیں دیتا, سمجھ رہے ہوتے ہیں, سجائی نہیں دیتا. ٹھیک ہے, تو اتنا ہی پیغام ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.